السلام علیکم ناظرین، ناگزی ڈیجیٹل کے پروگرام پس پردہ کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب معمول جناب سید دلاور حسین بخاری صاحب، جن کی بڑی گہری نظر رہتی ہے حالات حاضرہ پر۔ لیکن آج ہم پاکستان کی بات نہیں کر رہے، نہ ہی آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں۔ آج ہمارا ایک ٹریبیوٹ ہے ان تارکین وطن کو جو دیار غیر میں وطن عزیز کے لیے بڑا قیمتی زر مبادلہ جو ہے وہ کماتے ہیں، اپنے بچوں اپنے والدین کی خوشیوں کے لیے وہ ساری حیاتی جو ہے وہ دیار غیر میں وہ اپنی سمجھ لے بتا دیتے ہیں، ساری جوانیاں وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ آج ہم ناگزی ڈیجیٹل کی طرف سے ان سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، عید کی یعنی تیاریاں بھی جاری ہیں، اور اس موقع پر ہم ان تارکین وطن کو بہت یعنی ان کو ہم مس کرتے ہیں، ہم ان کو بہت یاد کرتے ہیں کہ جو اپنے وطن سے ہزاروں میل دور ہوتے ہیں۔ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وہ عید شبرات پہ بھی، عید میلوں پہ بھی اپنے گھر نہیں آ پاتے۔ دلاور حسین بخاری صاحب، ان لوگوں کے لیے آپ کے کیا جذبات ہیں؟ بہت شکریہ شہزاد صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دیار غیر میں ہمارے لوگ کسی ملک میں بھی جو ہے نا وہ نوکری کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو عید کا خاص کر کے جو تہوار آتا ہے اس کے پر وہ اپنے فیملیوں کو، اپنے حلقۂ احباب کو، رشتہ داروں کو بہت مس کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر عید کا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ لوگ جا کر گھروں میں سو جاتے ہیں، اپنے اپنے روم میں چلے جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ فجر پڑھ کے اس کے بعد وہ شام کو کہیں اٹھتے ہیں، وہاں پر کسی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کدھر آنے جانے کا سلسلہ ہو، اور جن لوگوں کے پاس اپنی گاڑیاں موجود ہوں تو وہ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، لیکن بہت کم۔ اور جو سائڈوں پر ہوتے ہیں وہ بیچارے آتے ہیں، بس جو عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ جہاں ڈیرا سسٹم ہوتا ہے وہ ڈیرے پر آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح کی عید گزرتی ہے وہاں پر کہ جو عید کا کوئی سمجھ نہیں آتی کہ آج عید ہے بھی کہ نہیں۔ یہ کڑی دھوپ ہوتی ہے، سخت گرمی ہوتی ہے، بڑے نامساعد حالات ہوتے ہیں اور حادثات بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ زخمی ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کچھ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سر، ان کی مائیں، ان کے بچے، ان کے جو ورثہ ہیں کیا سوچتے ہوں گے، کیا فیلنگ ہوتی ہیں سر ان کی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آج آپ کو ایک ایسے قصے کی طرف اور یہ ایسا واقعہ رونما ہو اس کی طرف آپ کی توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں۔ جو ہمارے اوورسیز کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اکثر لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا جو گاؤں ہے، میرا حلقہ نمبر 5 اور یونین کونسل بنگوئی جنڈالہ سے جو تعلق ہے، زائد اوان اس کا نام ہے، وہ حالیہ ایکسیڈنٹ کے اندر وہاں پہ سعودی عرب کے اندر جو رزق کی تلاش میں گیا ہوا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ کومے میں چلا گیا۔ اب یہ صورت حال ہے وہاں پہ کہ وہ اس کومے کے اندر موجود ہے۔ وہاں کی جو ڈاکٹر ہیں، وہ انتظامیہ ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو آپ جو ہے اپنے ملک میں لے جائیں، اور وہاں پر اگر یہ پہنچ گیا تو شاید اپنے بچوں کی آواز سن کے یا کسی اپنے ملک میں پہنچنے کے بعد وہ کومے سے باہر ہوش میں بھی آ سکتا ہے اور اس کو وہاں لے جایا جا سکتا ہے۔ لیکن اب اس کے لیے جو مین پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایئر ایمبولینس کے ذریعے آ سکتا ہے، عام جہاز میں وہ سفر نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے فنڈز کی بہت جو ہے نا شدید اشد ضرورت ہے۔ اگر فنڈ ہوگا تو اس فنڈ کی وجہ سے اگر ہوگا تو اس کا سفر ممکن ہے، ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو باپ ہے، ماں تو اس کی فوت ہو چکی ہے اور 4-5 اس کے جو فیملی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اس کا باپ ہے، اس کی جدائی میں اس کے بچے اس کی رو رو کر اس کے باپ کی آنکھوں کی بینائی بھی جا چلی گئی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اتنی قسم پرسی ہے کہ وہاں پر صرف دیار غیر میں یہ بے بسی ہوتی ہے، اور عورتوں کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس طرح۔ دلاور بخاری صاحب، ہم اس بچے کو، اس نوجوان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، حالانکہ جو اس کی ہماری اسکرین پہ فوٹو نظر آ رہی ہے، جو اس کی حالت ہے، پتہ چلتا ہے کوئی پرانا بوڑھا آدمی ہے، کم عمر نوجوان ہے۔ وہ اس وطن کا سفیر تھا۔ جو ایسے لوگ مزدوری کرنے جاتے ہیں، وہاں سے زر مبادلہ اپنے ملک کو بھیجتے ہیں اور بڑی کٹھن زندگی گزارتے ہیں، ہم ان کو ایک طرح سے اپنے ہیرو مانتے ہیں۔ سر، کیا اس کمپنی نے جس میں وہ کام کر رہا تھا، جو اس کا وہاں پہ کوئی عربی جو مالک تھا، جو جہاں وہ رہتا تھا، جو ہماری وہاں پہ ایمبیسی ہے، سفیر ہیں ہمارے، ان سارے لوگوں نے اس کے لیے کیا کیا؟ کہ یہ ایسے لوگوں کو لاوارث چھوڑ دیتے؟
دیکھیں یہ ہے کہ وہاں پر کمپنیاں یہی کرتی ہیں کہ وہ بندے کمپنیوں کے علاوہ انشورنس ہوتی ہے، وہ انشورنس کے ذریعے جو بندہ ہاسپٹل میں جاتا ہے وہ وہاں پر اسی انشورنس میں ہی اس کا جو بھی علاج معالجہ ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن آ جائے کہ ملک کے اندر بندے کو بھیجنا ہوتا ہے تو وہ ہمارے جو سفیر ہیں، وہ جو ہمارے دیار غیر میں وہاں پر بالخصوص سوریا کے اندر جو ہماری جو ذمہ دار کمیونٹی کشمیر کی بہت ساری بیٹھی ہوئی ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ سفیر کے ساتھ رابطہ کرتے اور وہاں سے اس کے لیے کچھ راستہ نکالتے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہو سکا۔ جی، اور وہاں پہ چلو ہمارے سفیر کچھ نہیں کر سکے، یعنی ہماری پاکستانی قوم شاید دیار غیر میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی لاوارث ہے۔ یہاں ہمارا خون بڑا سستا ہے، اس لیے کہ جو قابض ٹولہ ہے اس ملک کے جو حکمران ہیں ان کو عوام سے کبھی شاید اس طرح کا پیار نہیں رہا۔ ریاست نے ماں کا کردار ادا یہاں بہت کم کیا ہے۔ یہ ایک اپنی جگہ ٹریجڈی ہے، لیکن سر یہاں کی جو ہماری این جی اوز ہیں، جو ہمارے یہاں کے مخیر حضرات ہیں اور ہم لوگ جو ہیں یا اپنے دلاور بخاری صاحب، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ دیکھیں جی، میرا یہ پیغام ہے کہ جو خاص کر کے جو ہمارے حلقے کے اندر جو بڑے ذمہ دار لوگ اور مخیر حضرات ہیں، جو بڑے معروف لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اگر وہ اتنے مخیر ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہمارا ایک بچہ، ان کا بچہ ہے، ہمارے علاقے کا ایک بچہ ہے جس کی ایسا بچہ ہے کہ جس کے بارے میں سب کو پتہ بھی ہے، اور یہ تو کسی کو تعارف کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ہماری ساری کمیونٹی کو پتہ ہے کہ اس طرح کا حادثہ ہوا ہے، اور جو سوشل میڈیا پر بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس حوالے سے جو این جی اوز کی بات کی، تو اس حوالے سے میرے حلقے کے اندر بلکہ میری یو سی کے اندر جس جگہ کا وہ لڑکا جو دیار غیر میں کوما کی حالت میں پڑا ہوا اور جو پاکستان صرف پیسوں کی وجہ سے نہیں آ سکتا، اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے یو سی جنڈالا ایک ویلفیئر ہے، یو سی جنڈالا ویلفیئر ہے جو ہمارے علاقے کی ہے، اور الحمدللہ اس کے اندر بڑی وسیع پیمانے پر فنڈ موجود ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فنڈ کو آج جو اس پر لگانے کی ضرورت ہے، وہ فنڈ جو اتنے عرصے سے یہ ہماری جو یو سی جنڈالا کام کر رہی ہے اور بڑے وسیع پیمانے پر کام کیا بھی اور کرتی بھی ہے، اور میری یہ خیال ہے اور میری یہ ریکویسٹ ہے ان سے کہ آپ مہربانی کریں، جو آپ کا جو بچہ ہے، آپ کا بھائی ہے، ہمارا بھائی ہے، سب کو پتہ بھی ہے، آپ اپنا کو کلیتاً کردار ادا کریں، کیونکہ آپ ایک ایسا ادارہ بن چکے ہیں کہ لوگ آپ پر اعتبار بھی کرتے ہیں، لوگ آپ کو ڈونیشن دیتے بھی ہیں، اور آپ کے پاس ڈونیشن موجود بھی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ رول ادا کریں، جتنے بھی اس یو سی کے جو ذمہ داران ہیں اور جو اس کے جو ممبر ہیں، جو جنرل ممبر موجود ہیں، آپ اس پر ذرا مشورہ کریں، اور رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس پر اپنی کمپین کریں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ جو دیار غیر میں جو وہ بچہ کومے کی حالت میں صرف اس وجہ سے پڑا ہوا ہے کہ وہ ایمرجنسی کی ضرورت ہے، ہر آدمی اپنا اپنا کردار ادا کرے، بالخصوص جو ہمارے حلقے کے جو مخیر حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس پر ضرور جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالیں۔ بہت شکریہ دلاور بخاری صاحب، آپ نے زائد عوان کے لیے آواز اٹھائی۔ جو قومیں، جو سماج درد دل سے عاری ہو جاتے ہیں، جو ایک دوسرے کا درد نہیں بانٹتے، پھر وہ قومیں اور وہ سماج بھی ایک دن کوما میں چلے جاتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ زائد عوان اور اس طرح کے دیگر جو ہمارے تارکین وطن مسائل زدہ لوگ ہیں، ہماری حکومت بھی، ہماری این جی اوز بھی اور ہمارے مخیر حضرات بھی ان کے لیے ضرور اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ یہ فرض ہوتا ہے ایسے لوگوں کی مدد کرنا، اللہ نے اگر کسی کو دیا ہو تو ایسے لوگوں پہ لگانا، یہ رب کے ساتھ تجارت ہوتی ہے۔ پروگرام پس پردہ سے شہزاد ملک کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔